طاہر بن ہشام اپنے اگلے روز کے سفر کے حوالے سے سوچتا ہوا جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا کہ گھر کے دروازے کے باہر ایک چھوٹی سی بگھی کھڑی تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ گھر کے اندر کوئی ایسی خاتون موجود ہیں جو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ انہی سوچوں کے زیر اثر گھر میں وارد ہوا تو صحن میں کھیلتے اس کے بچے اس کے پاس آئے اور بتانے لگے، ابو گھر میں ایک مہمان عورت آئی ہے، وہ چچا قاسم کے بارے میں پوچھ رہی ہے، وہ امی اور دادی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے۔ طاہر سوچنے لگا یہ عورت کون ہے؟ اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ جو عورت قاسم کے بارے میں پوچھ رہی تھی وہ لازماً اس کو جانتی تھی۔ وہ زیادہ حیران اس وجہ سے تھا کہ قاسم تو محض چند ماہ قبل ادرینہ میں آیا تھا اور اتنی جلدی اس نے ایک ایسی خاتون کے ساتھ کیسے جان پہچان حاصل کر لی جس کا تعلق طبقہ امراء سے دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے خیالات کی یلغار سمیت مکان کے ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں بچے بھی اس کے ہمراہ کمرے میں چلے آئے تھے اور لگاتار باتیں کر رہے تھے۔ طاہر نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور انہیں کہا، شاباش بیٹا، جاؤ اور اپنی امی جان کو بلا کر لاؤ۔ دونوں بچے باپ کے حکم کی تعمیل کے لیے دوڑے۔ چند لمحوں کے بعد طاہر کی بیوی سکینہ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر امڑتی ہوئی مسکراہٹ نے طاہر کی حیرانی میں اضافہ کر دیا۔ اس نے فی الفور استفسار کیا، یہ مہمان خاتون کون ہے؟ قاسم کے بارے میں کیا استفسار کر رہی ہے؟ طاہر کی بیوی سکینہ کے چہرے کی مسکراہٹ میں اب شرارت آمیزی بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے شرارت سے بھرپور مسکراہٹ سے کہا، آپ بس قاسم کو ڈھونڈنے کی فکر کریں، ہم نے اس کے لیے چاند جیسی دلہن کا انتخاب کر لیا ہے۔ طاہر کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ گویا ہوا، سکینہ یہ کیا بے وقوفی ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایک ناآشنا سا لڑکی کے حوالے سے ایسی بات تمہیں زیب نہیں دیتی؟ تم مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ شوہر کی سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے اب سکینہ نے بھی سنجیدگی کی چادر اوڑھ لی اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، اس لڑکی کا نام مارسی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے تہوار والے دن چیخ مار کر قاسم کی جان سکندر بیگ کے متوقع حملے سے بچائی تھی۔ یہ لڑکی قاسم کے حوالے سے پوری معلومات رکھتی ہے کہ میں ششدر رہ گئی۔ میں عورت ہونے کے ناطے یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں قاسم کی محبت کے دیے روشن ہیں۔ یہ اس کے لاپتہ ہونے سے اس قدر پریشان ہے کہ آج اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ہمارے گھر چلی آئی ہے، وگرنہ وہ ہمارے گھر آنے میں شرم محسوس کرتی تھی۔ سکینہ کی بات سن کر طاہر کے ذہن میں مختلف خیالات آپس میں گڈ مڈ ہونے لگے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کا نام اسلامی نہیں، کیا قاسم ایک عیسائی دوشیزہ کی محبت میں گرفتار ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوچ بھی سر اٹھا رہی تھی کہ عین ممکن ہے یہ لڑکی ابو جعفر کے لیے جاسوسی کر رہی ہو اور قاسم کے حوالے سے ہماری حکمت عملی کی سنگن لینے کے لیے یہاں آئی ہو۔ وہ اس امر کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ مارسی اور اس کا بھائی محبت کے رشتے میں منسلک ہیں۔ سکینہ کے مخاطب کرنے پر طاہر سوچوں کے گرداب سے باہر نکلا، میرے علاوہ آپ کے والدین بھی مارسی سے مل کر خوش ہوئے ہیں۔ مارسی کو میں نے اس لیے روک رکھا ہے کہ آپ قصر سلطانی سے قاسم کے بارے میں کوئی اچھی خبر لے کر آئیں تو مارسی کو بھی اس خوشی میں شامل کر لیا جائے۔ طاہر کے ذہن میں اس سوچ نے سر اٹھایا، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ لڑکی ابو جعفر کے لیے جاسوسی کر رہی ہے تو کونیہ روانگی کے بارے میں خبر کو اس سے مخفی رکھنا چاہیے۔ چونکہ قاسم کی نظر بندی سے ابو جعفر بھی آگاہ ہے، لہٰذا اس کی نظر بندی کا تذکرہ اپنے اہل خانہ اور اس لڑکی کے سامنے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو کہ اس مہمان لڑکی کو اس کمرے میں بلاؤ، میں اس سے ملنے کا متمنی ہوں۔
سکینہ اپنے شوہر کی خواہش کی تکمیل کے لیے بڑی پھرتی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد مارسی کے ہمراہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ طاہر مارسی کا حسن دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی طاہر کے والدین بھی کمرے میں آن پہنچے۔ طاہر مارسی کے چہرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس قدر معصوم چہرے کی حامل لڑکی کسی بری نیت سے ان کے گھر نہیں آ سکتی۔ اس نے مارسی کے چہرے سے یکدم اپنی نگاہ ہٹاتے ہوئے اپنے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امی جان، قاسم کے بارے میں خبر مل چکی ہے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ کمرے میں براجمان ہر ذی روح کی حیرت دیدنی تھی۔ مارسی نے سب سے پہلے لب کشائی کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا یہ خبر سچی ہے؟ اس کے بعد قاسم کی ماں نے استفسار کیا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ تمہارے ہمراہ کیوں نہیں آیا؟ اب قاسم کے والد نے استفسار کیا، اس کے بارے میں کیسے اطلاع ملی؟ کیا وہ سلطان کے حکم پر کسی مہم پر روانہ ہوا ہے؟ طاہر نے سب کی باتیں تحمل کے ساتھ سنی اور مابعد سنجیدگی کے ساتھ گویا ہوا، نہیں ابا جان، قاسم کو خطیب مغرب ابو جعفر کے ورغلانے پر شہزادہ علاء الدین نے نظر بند کر رکھا ہے۔ طاہر کے منہ سے اتنا سننے کے بعد مارسی دہل کر رہ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کار ابو جعفر کا داؤ چل ہی گیا۔ دوسری جانب طاہر اپنے اہل خانہ کو اس واقعہ کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا کہ فی الفور اس کے ذہن میں ایک خیال نے سر اٹھایا اور اس نے اپنے اہل خان سے اپنی گفتگو موقوف کرتے ہوئے مارسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترمہ، کیا آپ اپنا تفصیلی تعارف کروانا پسند فرمائیں گی؟ طاہر کا مطالبہ سن کر مارسی نے سر جھکاتے ہوئے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا، میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں ایک ایک لفظ بتاؤں گی کیونکہ اب آپ لوگ ہی میرے ہمدرد۔ اس کے بعد مارسی نے تفصیلاً اپنے بارے میں قاسم کے اہل خانہ سے کھل کر بات کی اور البانوی محل سے لے کر قصر سلطان اور قاسم سے ملاقات کا احوال بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سکندر بیگ اور ابو جعفر کے بارے میں بتانے کے علاوہ اپنی ماں مارتھا کی سازشی کارروائی کا بھی کھل کر ذکر کیا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد طاہر اور اس کے اہل خانہ کو مارسی کے ساتھ ہمدردگی اور پیار محسوس ہونے لگا۔ طاہر کی ماں نے مارسی کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا۔ سکینہ نے مارسی کو مخاطب کرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے تم اب ہمارے گھر میں ہی مقیم رہو کیونکہ تم اپنی ماں مارتھا کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہو۔ سکینہ کی بات سن کر طاہر کا باپ ہشام بھی کہنے لگا، بیٹی، تم نے اپنے بارے میں سچ بول کر ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ مجھے اس بات سے بھی بے حد خوشی ہوئی ہے کہ تم دائرہ اسلام میں ہی داخل ہو چکی ہو۔ میرا خیال ہے تم اپنا نام تبدیل کر کے اسلامی نام رکھ لو۔ مارسی نے قاسم کے والد کی بات سننے کے بعد شرمیلے اور احسان مندانہ انداز میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے جو نام پسند فرمائیں گے اسے اپنا کر مجھے خوشی ہوگی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد قاسم کے والد نے کہا، بیٹی، ہم نے تمہارے لیے اسلامی نام سوچ لیا ہے۔ گھر والوں نے چونک کر ہشام کی جانب دیکھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، غزالہ۔ ہشام کے مارسی کو نئے نام سے نوازنے پر مارثیہ اور دیگر اہل خانہ کی خوشی دیدنی تھی۔ مارسی نے کافی وقت قاسم کے گھر میں گزارا۔ اب وہ مارسی نہ تھی بلکہ ایک مسلمان دوشیزہ غزالہ تھی، لیکن ابھی اس نے اپنے اس نئے نام کو اپنی ماں مارتھا اور ابو جعفر سے مخفی رکھنا تھا۔ بعد از دوپہر مارسی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اگلے دن طاہر نے کونیا کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ اس نے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ وہ اس کی روانگی کو مخفی رکھے اور کسی کے علم میں یہ بات نہ لائے کہ وہ قاسم کی رہائی کے سلسلے میں ایشیائی کوچک سلطان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا ہے۔